مشرق وسطی میں جنگ کے بادل پہلے بھی کئی بار منڈلائے، میزائل بھی چلے، دھمکیاں بھی دی گئیں اور طاقت کے مظاہرے بھی ہوئے، لیکن حالیہ واقعات نے خطے کو ایک ایسے موڑ پر لا کھڑا کیا ہے جہاں کشیدگی محض بیانات اور سفارتی محاذ آرائی تک محدود دکھائی نہیں دیتی۔ ایران کی جانب سے بحرین میں امریکی 5ویں بحری بیڑے اور اردن میں امریکی فضائی اڈے کو نشانہ بنانے کے دعوے نے یہ واضح کر دیا ہے کہ اب تصادم کا دائرہ غزہ اور لبنان سے کہیں آگے بڑھ چکا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ خطہ بحران میں ہے، بلکہ سوال یہ ہے کہ بحران کس حد تک پھیل سکتا ہے۔ یہ پیش رفت ایسے وقت سامنے آئی ہے جب امریکہ نے آبنائے ہرمز کے قریب ایک امریکی ہیلی کاپٹر گرائے جانے کے بعد ایران کے خلاف دفاعی کارروائی کرنے کا اعلان کیا۔ جواب میں ایران نے نہ صرف اپنی عسکری صلاحیت کا اشارہ دیا بلکہ یہ پیغام بھی دیا کہ اب کسی حملے کا جواب محض مذمتی بیانات سے نہیں دیا جائے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا یہ بیان کہ اگر محفوظ رہنا چاہتے ہو تو ہمارے خطے سے نکل جاؤ، دراصل واشنگٹن کے لیے ایک کھلا سیاسی اور عسکری انتباہ ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ کشیدگی کسی ایک واقعے کا نتیجہ نہیں۔ غزہ میں جاری جنگ، لبنان پر اسرائیلی حملے، شام میں عسکری سرگرمیاں، یمن میں حوثیوں کی کارروائیاں اور خلیج میں امریکی فوجی موجودگی سب مل کر ایک ایسے پیچیدہ بحران کی شکل اختیار کر چکے ہیں جس میں ہر نیا حملہ ایک نئے محاذ کو جنم دے سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بحران میں ہونے والی کوئی کارروائی کل لبنان یا شام میں اس کے اثرات پیدا کر سکتی ہے۔ اس پورے منظرنامے میں اسرائیل کا کردار مرکزی ہے۔ جنوبی لبنان میں تازہ حملوں اور نئی نقل مکانی کی ہدایات نے یہ اشارہ دیا ہے کہ تل ابیب اپنی فوجی حکمت عملی میں کسی بڑی تبدیلی کے موڈ میں نہیں۔ ادھر غزہ میں انسانی بحران مسلسل سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ علاج کے منتظر ہزاروں مریض، تباہ شدہ اسپتال و محصور آبادی اس حقیقت کی یاد دہانی کراتے ہیں کہ جنگوں کے اصل متاثرین ہمیشہ عام لوگ ہوتے ہیں، نہ کہ جنگی منصوبہ ساز۔ اس بحران کا ایک اور پہلو بھی ہے۔ آبنائے ہرمز دنیا کی توانائی شہرک سمجھی جاتی ہے۔ اگر ایران اور امریکہ کے درمیان تصادم مزید بڑھتا ہے تو اس کے اثرات صرف مشرق وسطی تک محدود نہیں رہیں گے۔ تیل کی قیمتوں میں اضافہ، عالمی تجارت میں رکاوٹ اور بین الاقوامی منڈیوں میں بے یقینی کا ماحول پوری دنیا کو متاثر کر سکتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ صرف ایک علاقائی تنازع نہیں بلکہ عالمی معیشت کے لیے بھی خطرے کی گھنٹی ہے۔ مشرق وسطی آج ایک بار پھر تاریخ کے نازک موڑ پر کھڑا ہے۔ ایک راستہ مذاکرات، تحمل اور سیاسی حل کی طرف جاتا ہے، جبکہ دوسرا راستہ ایک ایسی وسیع جنگ کی طرف جس کے شعلے خلیج سے لے کر بحیرہ روم تک پھیل سکتے ہیں۔ آنے والے دن یہ طے کریں گے کہ خطہ شاخ زیتون کا انتخاب کرتا ہے یا پھر بارود کے اس ڈھیر میں ایک اور چنگاری گرنے والی ہے۔